اس کے باپ کی عزت کا سوال ہوا. جسے باپ کی تعریف اچھی نہ لگے وہ حرامی ہوتا ہے. جنہیں سمجھ آئی ہے حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. جسے سید ہو کے علی ولی اللہ اچھا نہ لگے، نوح کی اولاد نہیں تو اور کون ہے؟ بندے اپنے بے عزت باپ کی عزت بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اللہ نے جسے علی جیسا عزت ماں بابا عطا کیا ہو، اس دور کا سید ہو، جد تو اس کا علی ہے. ایک کالے امامے والے بندے نے مجھے لکھنؤ میں گھیر لیا، ایک نفیس اور نازک بہت زیادہ. میں نیچ ماری تو انہوں چکر آ گیا. لکھنؤ ہے تو اس میں نفاست تو ہے نا جناب. تو اسے مجھے کہا کہ یہ آپ نے علی ولی اللہ جو شروع کیا، یہ کیسے شروع کیا؟ میں نے کہا جی میں نے، میری کیا اوقات ہے کہ میں شروع کروں؟ اللہ نے فرمایا، محمد نے بازو پکڑ کے دکھایا. اس نے کہا اس کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا خود آپ. اس نے کہا میں کیسے؟ میں نے کہا امامہ آپ کا کالا ہے، لگ رہا ہے آپ سید ہیں. انہوں نے شرما کے کہا الحمدللہ. میں نے کہا علی تجھے ہضم نہیں ہو رہا، بنی امیہ والوں کو کیسے ہضم ہوا؟ چودہ سو سال بعد علی ولی اللہ سن کے تجھے بخار چڑھ جاتا ہے. بنی امیہ والے ان کا کیا گزرو؟ جس زمانے میں علی نام رکھنا جرم تھا، کہتے ہیں اس زمانے کی کتابوں میں دکھا. اس زمانے کی کتابوں میں تجھے کیسے ملا؟ اس زمانے کی کتابوں میں شیعہ علماء بھی یہ لکھتے تھے، اس کے بعد کہے میرا امام فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لکھنے کی تو ضرورت نہیں تھی. خود مفاتیح الجنان میں اٹھا کے دیکھے، کئی دعائیں ہیں جن کے اندر ائمہ کی جگہ فلاں 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 لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ اپنے اماموں کے باری باری نام لے. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی نام رکھنا جرم تھا. بندہ پکڑ کے لے گئے، انہوں نے کہا تیرا نام علی ہے، گردن کاٹو. انہوں نے کہا غلطی کسے دی، سزا کسے دی. میرے چودھری صاحب کے لیے دور بیٹھے جی میرے ماں باپ نے رکھا ہے جی یہ نام. تو آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی آزان دے کے چلا گیا پاکستان بننے سے پہلے، دوسرا بندہ نماز پڑھنے آ گیا، اسے سکھوں نے مارا آگے. جو روے بھی صحیح تو کہ غلطی کوئی کر گیا، سزا ملتے رہے. اتنے نازک دور سے گزرا ہے مذہب شیعہ. اس دور کا امتحان مکسرین ہے. پہلے تلوار تھی، اب فتویٰ ہے. اب اپنے مولویوں سے شیعہ ہونے کی سند لینی پڑتی. اور امتحان نام ہے علی. میں نے کہا پاس ہونا ہے تو پھر پکے ہو جاؤ، کلمے میں بھی چھوڑو. پھر جس بندے کو نماز میں علی ولی اللہ پہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں، تو پھر کلمے میں نہ پڑھ. اللہ کلمے میں تجھے چھوڑ دے گا، نماز میں پکڑ دے گا. اگر جرم ہے تو پھر ہر جگہ جرم ہے، اگر ہے تو پھر ہر جگہ ہے. اسلام میں دو گواہ ہیں، دو گواہوں کے بغیر گواہی قبول نہیں ہوتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی کو چھوڑ دو گواہ پورے کر کے دکھا. جسے بات سمجھ آئے میری وہ میرے ساتھ بولے. دعویٰ ہے تیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے کر اس کے دو گواہ. اس کے ملک صاحب دو گواہ ہونے چاہیے. دعویٰ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کے دو گواہ پیش کر. تو نے ایک ہی گواہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک گواہ ہو گیا. دوسرا گواہ کدھر؟
اسی لیے تو علی کو چھوڑنے والے کی توحید قبول نہیں ہوتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے دو گواہ ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر پڑھا اشہد ان محمد رسول، اس کے پھر دو گواہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر تو نے پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے پھر دو گواہ ہیں۔ اللہ کی گواہی کے لیے دو چھوٹے کافی نکلے۔ جو بندے جاگ رہے ہیں ان کے لیے فکر ہے، رسول بھی اللہ سے چھوٹا، علی بھی اللہ سے چھوٹا، دو چھوٹوں نے بڑے کی گواہی دے دی۔ مصطفیٰ کی گواہی کے لیے ایک بڑا ایک چھوٹا۔ علی تیری ولایت کے کیا کہنے، چھوٹے گواہ پہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ دو گواہ ہیں، دونوں علی سے بڑے، ایک کبریو ایک مصطفیٰ۔ گواہی پوری نہ ہوئی تو قیامت میں جائے گا کیسے؟ علی کی ولایت متنازع نہیں، حلالیوں کے درمیان۔ ہر دور میں اختلافی ہے جس کا شجر نسب خراب۔ اس زمانے کا امتحان ہے ولایت علی، کیونکہ وارث ولایت کا ظہور قریب ہے۔ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے علی کی ولایت کا اقرار کر۔ نماز قبول کرانی علی کی ولایت کا اقرار کر، روزہ قبول کرانا علی کی ولایت کا اقرار کر، حج مقبول کروانی علی کی ولایت کا اقرار کر۔ اس لیے کہ علی کی ولایت وہ مضمون نہیں کہ جس کے لیے یہ کہا جائے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مانے کہ تو نہ پڑھ تو پھر ٹھیک، کیونکہ علی نہ مشکوک شجروں کے لیے ہے نہ مشکوک ذہنوں کے لیے۔ شک اور علی کا آپس میں تعلق ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک شک ایک علی۔ علی یقین کی وادیوں میں رہتا، علی شریف ماؤں کی اولادوں کا نصیب ہے، علی یقین کی سلطنت کا حکمران ہے۔ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ جس نے یہ دونوں کام کیے اس شہنشاہ کا نام علی ہے۔ آج توحید کے ڈنکے ہیں تو علی کی وجہ سے، آج رسالت کی عظمتیں ہیں تو علی کی وجہ سے۔ اس لیے امام باقر نے فرمایا جو علی کی ولایت میں شک کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے گلے میں لوہے کے کانٹوں کا ہار پہنائے گا، اور ہر ہار میں 100 شیطان بیٹھے گا جو علی کے منکر کا منہ چڑا چڑا کے اس کے منہ پہ تھوکے گا۔ اس لیے میر انیس نے کہا تھا پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا طاق ہے۔ دنیا علی کی دشمن نہ ہوتی تو حسین مدینہ چھوڑتا کیوں؟ ہر شریف کو وطن بڑا پیارا ہے، کائنات میں جو بھی شریف ہے اسے وطن پیارا، غریب ہو تو وطن پیارا،